امام حسن علیہ السلام کی بیعت کرنے گئے۔ امام حسن علیہ السلام وارث کردار علی، وارث کردار مصطفیٰ۔ لوگوں نے مولا علی سے کہا تھا پہلے والے خلفاء تو حافظ نہیں تھے، تو وہ ابن ابی قاب سے کہتے تھے کہ آپ تراویح پڑھائیں، یا علی آپ تو حافظ بھی ہیں تو آپ تراویح خود پڑھائیں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا قرآن میں ہے نہیں، حضور نے پڑھائی نہیں، میں بدعت کو کیسے جاری کروں؟ مولا علی گھر چلے گئے، عادت چھوٹتی نہیں، عادتاً لوگ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی نے امام حسن کو درہ دے کے بھیجا، انہوں نے درے سے مارا لوگوں کو کہ ہٹو یہاں سے۔ انہوں نے شام جا کے شور مچا دیا، علی تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ آپ نے یہ فکرہ سن رکھا کہ علی کی شہادت کے بعد شور اٹھا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ یہ انہی لوگوں کا پروپیگنڈا تھا جو کوفے سے مار کھا کے وہاں پر گئے تھے۔ علی تو نماز ہی نہیں پڑھے، اس لیے علی نے نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اللہ کہنے والے بھی ناکام ہو گئے، مجھے بے نماز کہنے والے بھی ناکام ہو گئے، دونوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، خدا ہوتا تو سجدہ کیوں کرتا؟ تو سامعین گرامی، میڈیا بڑی خطرناک ترین چیز ہے، اور سب سے پہلے اس کا مس یوز کرنے کا مرکز ہے دربار فرعون شام، اس نے اسے استعمال کیا۔ اس کے بعد کی واقعات آپ کے علم میں، امام حسن کو زہر دے دیا جاتا ہے، اور امام حسین کو اتنی کریم ہستی کو باوجود اس کے کہ معلوم تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ نہیں، منصوبے کے تھے۔ ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں، اور وہ شعر اس میرے بیان کا بالکل حسب حال ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ پیغمبر کو گئے ہوئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے کہ رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ 4-5 لوگ ہوتے تو ایکسیڈنٹ تھا، لاکھوں کا لشکر۔ اس میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ تھے، اور جتنے اندرونی طور پہ یزید کے ساتھی ہیں وہ اپنی تحقیق کے عمیق کو ثابت کرنے کے لیے اس بات پر پورا زور لگاتے ہیں کہ وہ ہزاروں میں تھا، لاکھوں میں نہیں تھا۔